بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ جمشید۔ جمشید کا حسن و جمال اور شان و شوکت۔ علماء فرش سے روایت ہے کہ جمشید کو بادشاہت کے تخت پر بٹھایا گیا۔ شیز اس کے معنی شوا کے ہیں اور یہ لقب اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اسے ملا۔ جم بجھان کا بیٹا تھا اور تحمورت اس کے بھائی کا نام تھا۔ کہا جاتا ہے اس کی حکومت 7 بادشاہیوں پر تھی اور جن و انسان اور تمام مخلوقات اس کے لیے مسخر کر دی گئی تھی۔ جب اس کے سر پر تاج شاہی رکھا گیا اور وہ تخت نشین ہوا تو اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے جمال کو مکمل کیا، ہماری مدد کی، عن قریب ہم اپنی رعایا کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیں گے۔ پھر اس نے اسلحہ سازی، کپڑا بانی اور دیگر صنعتوں کی ابتدا کی۔ جمشید نے سب سے پہلے تلواروں، دیگر اقسام کے اسلحہ کی ابتدا کی اور لوگوں کو کپڑا بانی کی صنعت سے متعارف کروایا اور کپڑوں کو رنگنے کا حکم دیا۔ جانوروں کو قابو کرنے کے لیے دستانے بنانے کا حکم دیا۔ مختلف پیشے کب شروع ہوئے؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ جمشید 600 برس اور 6 مہینے حکومت کرنے کے بعد 1 سال تک لوگوں سے چھپا رہا۔ اس دوران اس کی تمام مملکت بغیر بادشاہ کے چلتی رہی۔ 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ جمشید نے اپنی سلطنت کے امور چلانے کے لیے عجیب نظام بنایا تھا۔ اس نے اپنی حکومت کے ابتدائی 50 سالوں میں لوگوں کو لوہے سے تلواریں اور دیگر اقسام کے اوزار بنانے کا حکم دیا۔ 50 سے 100 سال کے دورانیہ میں ریشم اور روئی کاتنے اور اس سے کپڑا بنانے، مختلف رنگوں میں رنگنے اور کپڑا سینے کا حکم دیا۔ انسانوں کی طبقانی تقسیم۔ 100 سال سے 150 سال کے دوران جمشید نے لوگوں کو 4 طبقات میں تقسیم کیا، جن میں سے ایک طبقہ فوجیوں کے لیے جو خشتری لوگ تھے، دوسرا طبقہ علماء و فقہا کے لیے پنڈت اور برہمن، تیسرا طبقہ منشیوں اور کلرکوں کے لیے اویش، چوتھا طبقہ کسان اور دیگر فنون کے ماہرین کے لیے شودر مخصوص کیا۔ ان میں سے ہر ایک کو اپنا کام تندہی سے کرنے کا حکم دیا۔ شیاطین اور جنات سے جنگ۔ 150 سال کا عرصہ جمشید نے شیاطین اور جنات سے خوب جنگ کی، پھر انہیں ذلت و رسوائی دینے کے بعد اپنے حکم کے تابع کر ہی لیا۔ پھر اپنی بادشاہی کے 250 تا 300 سال تک کے عرصہ میں شیاطین کو پہاڑوں سے پتھر توڑنے پر مأمور کیا۔ پھر ان سے پتھروں سے لوگوں کے لیے سنگ مرمر اور چونے سے عمارتیں اور غسل خانے تعمیر کروائے۔ اس کے بعد انسانی خدمت کے لیے شیاطین کے ذریعہ مختلف چیزیں سمندروں، پہاڑوں، دریاؤں، کانوں اور جنگلوں سے شہروں کی طرف منتقل کرائیں، جن میں سر فہرست سونا، چاندی اور مختلف اقسام کے جواہر خوشبوئیں شامل تھیں۔ دنیا کی اولین گاڑی اور پہلا ہوائی سفر۔ جمشید بادشاہ کے لیے شیاطین نے ایک گاڑی تیار کی۔ پھر جمشید نے اس گاڑی میں شیاطین کو لوہے سے جکڑا، پھر خود اس میں سوار ہو گیا۔ شیاطین اسے لے کر فضا میں اڑے اور شہر دنیاوند سے بابل تک کا سفر صرف 1 دن میں طے کیا، اور یہ دن شمسی سال کے پہلے مہینہ کا پہلا دن تھا۔ لوگ اس عجوبے کو انتہائی انہماک سے دیکھنے لگے۔ پس بادشاہ نے یہ دن اور اس کے بعد 5 دن عید کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا تاکہ ان دنوں میں خوشی منائی جا سکے۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ سفر اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا تھا، لہٰذا اس کے بدلہ انہیں گرمی، سردی، بیماریوں، بڑھاپے اور حسد سے محفوظ کر دیا گیا۔ لوگ پوری 3 صدیاں ان تمام تکالیف سے محفوظ رہے، یہاں تک کہ جمشید کی حکومت کو پورے 600 سال گزر گئے۔ جمشید کی ناشکری۔ 600 سال گزرنے کے بعد جمشید نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی خلم خلا ناشکری کر دی اور سرکش ہو گیا، اور جن و انس کو خطاب کر کے کہنے لگا کہ میں ہی تمہارا مددگار اور مالک ہوں، اور میں ہی تم سے یہ تمام تکالیف دور کر سکتا ہوں۔ نیز اس طرح اس کی مزید دوسری باتوں کے علاوہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، لیکن حاضرین نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس دعویٰ کے بعد اس کی عزت اللہ کے حکم سے خاک میں ملا دی گئی اور فرشتوں کو اس کی مدد کرنے سے روک دیا گیا۔ جمشید کی ہلاکت۔
یہ خبر بیوراسپ، جسے زحاک بھی کہا جاتا ہے، کو پہنچی۔ وہ بڑی تیزی سے جمشید کی طرف بڑھا تاکہ اس کا کام تمام کر دے۔ یہ سنتے ہی جمشید بھاگ نکلا، لیکن بیوراسپ نے اسے جلد ہی پکڑ لیا اور پھر اس کو آرے سے چیر دیا۔